مومن کا دل جن آرزوؤں اور تمناؤں کے لیے ہمیشہ بے تاب رہتا ہے، ہمیشہ دھڑکتا رہتا ہے، ان میں سے ایک تمنائے زیارت حرمین شریفین بھی ہے۔ نہ جانے کتنی آنکھیں اس تمنا کے سبب اشک بار رہتی ہیں، اور نہ جانے کتنے دل اس آس میں بے قرار رہتے ہیں۔ بقول نیازی علیہ رحمہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے کوئی یہ آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ تو زیارت حرمین شریفین اگر عمرہ کی صورت میں ہو تو اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اگر یہی حج کی صورت میں اللہ رب العزت شرف عطا فرما دے تو پھر رحمت الہی کی موسلا دار بارش ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے حج کیا تو فحش کلامی سے بھی بچا اور نہ ہی اللہ کی کوئی نافرمانی کی، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک لوٹا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، لیکن آج ہم حج کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوا کرنے کے لیے کہ بھائی ہمارے نام کے ساتھ حاجی لگ جائے، ہمارے نام کے ساتھ حاجی لگ جائے۔ کیا ہم جو ہے وہ صرف اور صرف دکھاوا کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے حج کرتے ہیں؟ اس حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حج کا تبھی فائدہ ہوگا جب صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے حج کیا جائے۔ آج ہم حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن جب بیت اللہ شریف کے اندر پہنچتے ہیں تو بھائی خانہ کعبہ کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس کو دیکھنے کے لیے ہم گئے ہیں اس کی طرف پشت کر کے ہم سیلفیاں اور جناب ویڈیو تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں یہ اللہ کے گھر کی بے ادبی نہیں ہے؟ کیا یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے در پہ جائیں تو وہاں بھی جا کر روضہ انور کے طرف پشت کر کے کھڑے ہو کے ہم تصویریں بنانے لگ جاتے ہیں؟ تو بھائی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے در کا بڑا ادب ہے، رب ذوالجلال کے در کا بڑا ادب ہے۔ اگر وہاں پہ اتنی سی بھی نافرمانی ہوگی نا، اتنی سی بھی، تو سارے اعمال قیامت والے دن ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گے۔ نہ ہمارا عمرہ قبول ہوگا، نہ ہمارا حج قبول ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کا فیصلہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز سے پست رکھو، نیچا رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اور در رسول کا احترام کتنا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے در کا ادب کتنا ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 40 سال تک مدینہ المنورہ کے اندر حدیث شریف کا درس دیا ہے۔ 40 سال تک آپ نے مدینہ شریف کے اندر بیٹھ کر مسجد نبوی شریف کے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرامین لوگوں کو سنائے۔ ادب اتنا تھا کہ جب آپ کتاب کھول کے سامنے رکھتے نا، کتاب کھول کے سامنے رکھتے تو جب کتاب کا جو ورقہ ہوتا تھا اس کو پلٹتے تھے نا، تو اس کے ورق کے پلٹنے کی آواز تک بھی لوگوں کو نہیں آتی تھی۔ اتنا ادب تھا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے در کا۔ آج ہم جا کے کیا کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ بدنام جو ہے وہ مدینہ المنورہ کے اندر دیکھ لیں، مکہ المکرمہ کے اندر دیکھ لیں، سب سے زیادہ بدنام ہم پاکستانی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم وہاں جا کر بھی اپنے ملک جیسے کام کرتے ہیں، ہم وہاں جا کر ہی جو ہے وہی تصویریں، وہی ویڈیو، وہی جناب سارے کام کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ چند ایک باتیں تھیں کہ آج ہم حج یا عمرہ کے لیے جائیں تو ہمیں ان چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم اپنا حج یا عمرہ ضائع تو نہیں کر رہے۔